لیکن گھر میں جب بیوی کے سامنے جاتے ہیں تو جلاد بن جاتے ہیں، آنکھیں انگارہ بن جاتی ہیں، بیوی بچے ان کو دیکھ کر کے ڈر جاتے ہیں۔ معاف کرنا میرے بھائی، آپ کا اخلاق سارے زمانے کے لیے اگر اچھا ہے اور بیوی بچوں کے لیے اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو آپ دیندار نہیں ہیں، آپ اچھے انسان نہیں ہیں، آپ اچھے مسلمان نہیں ہیں۔ اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے تو بیوی کے ساتھ بھی آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، بچوں کے ساتھ بھی آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی تو میں اپنے بارے میں محسوس کرتا ہوں، رات بھر میں تقریر کر رہا ہوں، بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے مناسب نہیں ہے میرے بھائی۔ کبھی کبھار کی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو ایک معمول بنا لیا جائے، مہینے بھر ہم تقریریں کریں اور بیوی بچوں کو چھوڑ دیں، غلط ہے یہ۔ بہت سارے لوگ، ہمارے بنارس کے قریب ایک جگہ پڑتی ہے مئو، ابھی کل میرا مئو میں پروگرام تھا رات میں، مئو کے لوگوں نے بتایا کہ صاحب یہاں کا کاروبار بنارس کی طرح وہاں بھی ساڑی کا کاروبار ہوتا ہے، پاور لوم چلتے ہیں وہاں پہ۔ اب پاور لوم کا کاروبار کچھ دنوں سے اچھا نہیں چل رہا ہے، تو اب مئو کے بہت سارے لوگ سعودی عرب میں جا کر کے نوکری کر رہے ہیں، 15,000 20,000 25,000 روپیہ مہینہ مل رہا ہے۔ اب مئو کے اندر رہ کر کے بیچارے محنت کر کے 8,000 10,000 کما رہے تھے، وہاں 15-20,000 مل رہا ہے، بیچاروں کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، وہ سعودی میں جا کے رہ رہے ہیں۔ اب حالات کیا ہیں؟ شادی ہو گئی، بیوی آئی، 1 مہینہ یہ بیوی کے ساتھ رہے، اس کے بعد صاحب یہ سعودی چلے گئے، اب بیوی یہاں اکیلی رہ رہی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا فتنہ ہے یہ کہ بیوی یہاں ہے، شوہر سعودی عرب میں ہے، اور 2 سال کے بعد اپنی بیوی کے پاس آتا ہے۔ ظاہر ہے بیوی کو شوہر کی ضرورت ہے، شوہر کو بیوی کی ضرورت ہے۔ ہم نے روزی روٹی کے نام پر بیوی کا حق مارا، غلط ہے میرے بھائی۔ ہم تھوڑا کم کھا لیں، 2 روٹی کے بجائے 1 روٹی کھا لیں، ہم تھوڑا ہم اپنے لائف اسٹائل میں ہم سمجھوتے کر لیں، اپنی زندگی میں ہم سمجھوتے کر لیں، مگر بیوی بچوں کو ہم ٹائم دیں، ان کا حق دیں۔ یہ شریعت کی تعلیم ہے، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے سلمان فارسی۔ سلمان فارسی کے ایک بہت اچھے دوست ہیں، ان کا نام ہے ابو دردہ۔ سلمان فارسی مکہ کے مہاجر ہیں اور ابو دردہ مدینہ کے انصاری ہیں، دونوں میں بہت اچھا دوستانہ ہے، بھائی چارہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی کو پتا چلا کہ میرے دوست ابو دردہ کا یہ حال ہے کہ وہ رات بھر نماز پڑھتے ہیں اور دن میں وہ روزہ رکھتے ہیں، اور بیوی بچوں سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے، بیوی کا حق ادا نہیں کرتے، بیوی کی طرف توجہ نہیں دیتے، تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اگر عورت میرے لیے سجتی ہے، میرے لیے میک اپ کرتی ہے، میرے لیے اچھا کپڑا پہنتی ہے، تو میری بھی ذمہ داری ہے کہ میں بیوی کے لیے اچھا کپڑا پہنوں۔ بیوی کوئی مشین نہیں ہے بچہ پیدا کرنے کی کہ آپ نے بس اس کو ایک مشین بنا کے رکھ دیا۔ اگر بیوی آپ کے لیے سجتی اور سنورتی ہے تو آپ کا بھی حق ہے میرے بھائی، آپ کے اوپر حق ہے بیوی کا کہ آپ اپنی بیوی کے لیے سجیں، سنوریں، اپنے آپ کو اچھا بنائیں، یہ حق ہے بیوی کا آپ کے اوپر۔ حضرت ابو دردہ بیوی سے کوئی مطلب ہی نہیں رکھتے تھے۔ اب سلمان فارسی کو اپنے دوست کو سمجھانا ہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، سلمان فارسی اپنے دوست کے گھر آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، دونوں دوست ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں۔ اس کے بعد سلمان فارسی کے لیے کھانا پیش کرتے ہیں ابو دردہ۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کھانا آپ کھائیں گے تب میں کھاؤں گا۔ ابو دردہ کہتے ہیں بھائی میں تو روزہ ہوں، میں نے نفل روزہ رکھا ہے۔ کہا کہ نہیں، جب تک آپ اپنا روزہ توڑ کر کے میرے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے، میں آپ کے گھر میں ایک لقمہ نہیں کھاؤں گا۔ آپ کی شیرسابادی برادری میں یہ چیز میں نے دیکھی ہے۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا کہ مہمان کے دسترخوان پہ، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کھانا رکھ دیا، اب مہمان اپنے سے نکال رہا ہے۔ یہاں میں نے دیکھا، یہاں بھی دیکھا، بنگال میں بھی دیکھا کہ پلیٹ میں مہمان کو نکال کے دیا جاتا ہے۔ اس کو مہمان نوازی، اس کو مانا جاتا ہے کہ صاحب میں آپ کو نکال کے، میں گوشت آپ کو دوں گا، میں چاول آپ کو دوں گا، میں روٹی آپ کو دوں گا، آپ خود سے نہیں لیں گے۔ یہ مہمان نوازی اس کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں دسترخوان پہ رکھ دیا، مہمان خود سے کھا رہا ہے، ہمارے یہاں نکال کے نہیں دیا جاتا ہے۔ الگ الگ کلچر ہوتا ہے ہر جگہ۔ راجستھان میں ایک مرتبہ میرا پروگرام تھا جے پور میں، جمعہ کا دن تھا۔ اب ہم لوگوں کی عادت ہے دوپہر میں تو چاول ہر حال میں کھاتے ہیں۔ اب دوپہر کا ٹائم تھا، گوشت آیا، روٹی آئی، میں کھا لیا۔ اب میں کھا کر کے بیٹھا ہوں کہ صاحب چاول آئے گا۔ 10 منٹ ہو گیا چاول نہیں آیا۔ لوگوں نے کہا مولانا کیا ہوا، پانی پی لیجئے۔ میں نے کہا صاحب چاول، بولے چاول نہیں چلتا ہے۔
کلچر ہے، وہاں روٹی ہی چلتی ہے، چاول نہیں چلتا ہے. اور کہیں جاؤ تو لوگ پوچھتے مولوی صاحب بھات کھاوے نا روٹی کھاوے؟ میں کہتا ہوں بھائی میں دونوں کھاؤں گا، بھات بھی کھاؤں گا روٹی بھی کھاؤں گا، کوئی ایک چیز نہیں، دونوں کھاؤں گا. میرے یہاں دونوں چیزیں میرے کلچر میں شامل ہیں. کہیں کہیں کھانے کے بعد مٹھائی آتی ہے، کہیں پہلے مٹھائی آتی ہے پھر کھانا آتا ہے. کلچر کی بات ہے. حضرت ابو درداء نے کہا کہ آپ میرے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھائیں گے تب میں کھانا کھاؤں گا. بیچارے نے روزہ توڑا اپنا. دیکھو دوست کے لیے روزہ توڑ دیا. اب یہاں سے یہ فتویٰ مت لے کے چلے نا مولوی صاحب نے کہا ہے رمضان میں کوئی دوست آئے تو جلدی سے روزہ توڑ دو. رمضان کا روزہ نہیں توڑنا ہے، نفل روزے کی بات ہے. نفل روزے کی بات ہے، عام روزہ. نفل روزے میں بھی اگر خاص نفل روزہ ہے، مثال کے طور پہ محرم کی 10 تاریخ کا روزہ ہے، عرفہ کا 9 تاریخ کا روزہ ہے، وہ نہیں توڑیں گے آپ. عام نفل روزہ ہے اور کوئی وجہ آ گئی تو آپ توڑ سکتے ہیں. تو حضرت ابو درداء نے روزہ توڑ دیا، کھانا کھایا دوست کے ساتھ. مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی. رات عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی سی رات کا حصہ آیا. حضرت ابو درداء کھڑے ہو کر کے تہجد کی نماز پڑھنے لگے. حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ رک جاؤ، اے ابو درداء بھی تہجد کی نماز کا ٹائم نہیں ہوا ہے، ابھی رک جاؤ. جب آدھی رات ہو گئی حضرت ابو درداء کھڑے ہو کر کے تہجد پڑھنے کا ارادہ کرنے لگے. سلمان فارسی نے کہا رک جاؤ، ابھی تہجد پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوا ہے. اور رات گزر گئی. جب رات کا آخری پہر آ گیا، آج کے دور کے حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ رات کے 2 بج گئے، 2:30 بج گئے، 3 بج گئے. تب حضرت ابو درداء نے کہا، حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ ابو درداء اب یہ بہترین ٹائم ہے تہجد پڑھنے کا، اب آپ کھڑے ہو کر کے آپ بھی تہجد پڑھیے اور میں بھی آپ کے ساتھ تہجد پڑھتا ہوں. دونوں دوستوں نے ساتھ میں کھڑے ہو کر کے تہجد کی نماز پڑھی. اس کے بعد جب تہجد پڑھ چکے حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، اے میرے بھائی ابو درداء، ایک دن میں آپ کے گھر آیا، میں نے دیکھا کہ میری بھابھی کے بال میں نہ تو کنگھی ہے، نہ بال میں انہوں نے تیل لگایا ہے، نہ کپڑے میں خوشبو لگائی ہے. میں نے اپنی بھابھی سے پوچھا، میں نے آپ کی بیوی سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا حلیہ بنا کے رکھا ہے؟ تو آپ کی بیوی نے مجھ سے بتایا کہ میرے شوہر ابو درداء کو اپنی بیوی سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. میں کس کے لیے بال میں تیل لگاؤں، میں کس کے لیے اپنے بالوں میں کنگھا کروں؟ میرے شوہر کو تو مجھ سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. اے ابو درداء آپ کا یہ طریقہ غلط ہے. ان لزوجک علیک حقا، اے ابو درداء آپ کی بیوی کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، آپ کی آنکھوں کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، آپ کے مہمان کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، اور آپ کے رب کا بھی آپ کے اوپر حق ہے. اے ابو درداء سب کو سب کا حق دیجئے، تب جا کر کے آپ اسلام کے اوپر عمل کرنے والے بنیں گے. تھوڑی دیر کے بعد فجر کی نماز کا ٹائم ہوا. حضرت ابو درداء مسجد میں آتے ہیں اور اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے پیارے نبی کو پورا معاملہ بتاتے ہیں، اور پورا معاملہ بتانے کے بعد کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی آج سلمان فارسی نے میرا روزہ توڑوا دیا. آج اس نے تہجد کی نماز میں رات بھر پڑھتا تھا، اس نے رات کے آخری پہر میں مجھ سے پڑھوائی، اور آخر میں سلمان فارسی نے ایسی بات کہی ہے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، اے ابو درداء صدق سلمان بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، سلمان بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کہی ہے. تو یہ اسلام ہے میرے بھائی. اسلام صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، اسلام ایک مکمل لائف اسٹائل کا نام ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ جب بازار میں جائیں، جب آپ کاروبار کرنے جائیں، جب آپ بزنس کرنے جائیں، تو وہاں پر بھی آپ کو اسلام کے اوپر عمل کرنا ہے. وہاں پر بھی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ جو بزنس کرنے جا رہے ہیں وہ حلال ہے کہ حرام ہے، وہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ پیسہ کمانے کے معاملے میں آزاد ہیں. آج ہمارے بہت سارے نوجوان موبائل کے اوپر 3 پتی گیم کھیل رہے ہیں. آج موبائل کے اوپر بہت سارے ایسے ایپ آتے ہیں جو جوا کھیلا جاتا ہے، اور ہمارا نوجوان ان ایپس کے اندر جوا کے ذریعے پیسہ کما رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ لاکھوں کروڑوں کما لیں، مگر جس چیز کو شریعت نے جوا قرار دیا اور جس چیز کو شریعت نے حرام قرار دیا، میرے بھائیوں اس کمائی کے ذریعے آپ کے گھر میں کبھی برکت نہیں آ سکتی، کبھی برکت نہیں آ سکتی. آپ جب پیسہ کمانے کے لیے جائیں تو وہاں بھی اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کو حلال طریقے سے پیسہ کمانا ہے.
اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا، انسان اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو پائے گا جب تک 5 سوالوں کا وہ جواب نہیں دے دے گا۔ پہلا سوال کیا جائے گا عن عمرہ فیما افنا، میرے بندے تو نے 40 سال کی 50 سال کی 60 سال کی اپنی زندگی کو کہاں گزارا؟ دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلا، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ تیسرا سوال وعن مالہ من این اکتسبہ، تو نے مال کہاں سے کمایا؟ سود اور بیاج سے کمایا، رشوت سے کمایا، جوا سے کمایا، سٹے سے کمایا، کرکٹ گیم کے اندر سٹے سے کمایا، موبائل ایپ کے اندر سٹے سے کمایا، تو نے پیسہ کہاں سے کمایا؟ چوتھا سوال وفیما انفقہ، تو نے مال کہاں پر خرچ کیا؟ اور 5واں سوال وماذا عمل فیما علم، تو نے جو علم حاصل کیا اس کے اوپر عمل کتنا کیا؟ تو یہ ہے اسلام۔ اسلام دنیا کو بھی ایک بہترین زندگی بنانے کی گارنٹی دیتا ہے، شرط یہ ہے کہ آپ 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں۔ میں پھر سے وہی آیت ریپیٹ کر رہا ہوں، سورہ نحل کی قرآن کے 14ویں پارے کی آیت۔ مردوں کو بھی یہ آیت یاد کر لینی چاہیے، عورتوں کو بھی یہ آیت یاد کر لینی چاہیے۔ اس آیت میں فارمولہ بتایا گیا کامیابی کا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا، جو بھی مرد یا عورت نیک عمل کرے گا اور وہ ایمان والا ہوگا، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ ابھی میں راستے میں آ رہا تھا بنارس سے، موبائل پر میسج آیا، ناگپور کے اندر ایک مسلمان لڑکی کی شادی غیر مسلم کے ساتھ ہو، لڑکی کا نام شمع بانو، لڑکی کا نام شمع بانو اور لڑکی کے باپ کا نام محمد حبیب، مسلمان لڑکی ہے، اور شوہر کا نام کیا ہے؟ منوہر، منوہر کے ساتھ شادی ہو رہی ہے، اور باقاعدہ لڑکی کے ماں باپ نے باقاعدہ شادی کا کارڈ چھپوایا ہے، اور کارڈ باقاعدہ ہندی میں ہے، اور اوپر اوم گڑیشائے نمہ بھی لکھا ہے، اور نیچے باقاعدہ ہندو پدھتی کے مطابق شادی کرنے کی اور وواہ کرنے کی بات لکھی ہے۔ یہ حالات ہیں آج، یہ حالات ہیں آج۔ آج کتنی مسلمان لڑکیاں آج غیر مسلموں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں میرے بھائی۔ مہاراشٹرا کے اندر سے رپورٹ آتی ہے کئی لاکھ مسلمان لڑکیوں نے کورٹ میرج کیا ہے، اور غیر مسلموں کے ساتھ انہوں نے شادی کر کے اپنا دھرم بھی پریورتت کر لیا، اپنے مذہب کو بدل دیا۔ میرے بھائیوں، ایک قوم کی حیثیت سے کیا یہ ہمارے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اسلام کی اور توحید کی عظمت بھی نہیں بتا پائے، ہم ان کو ایمان کا مطلب بھی نہیں بتا پائے؟ ہماری بیٹیاں آج عشق اور محبت کے جھوٹے ڈھکوسلے کے نام پر اپنے ایمان سے سمجھوتا کر رہی ہیں، اپنے دین سے سمجھوتا کر رہی ہیں، اور اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ارے یہ ایمان تو اتنی قیمتی دولت ہے کہ سمیہ سے اسی ایمان کو تو چھوڑنے کا مطالبہ کیا تھا ابو جہل نے۔ اے سمیہ، تو محمد کے دین کا انکار کر دے، تو لا الہ الا اللہ کا انکار کر دے۔ اے سمیہ، میں تجھے ٹارچر نہیں کرنا چاہتا، میں تجھے تکلیف دینا نہیں چاہتا، میں تیرے بیٹے عمار کے سامنے اور تیرے شوہر یاسر کے سامنے تجھے ننگا کرنا نہیں چاہتا۔ اے سمیہ، اگر تو اب بھی اسلام کو چھوڑ دے تو میں تجھے تکلیف دینا چھوڑ دوں گا۔ مگر سمیہ کو پتا تھا، سمیہ کو پتا تھا اگر ایمان کو داؤں پہ لگا کے اگر دنیا میں سکون کی زندگی پا بھی لیا تو یہ زندگی کسی کام کی نہیں ہے۔ اگر دنیا میں پیسے کما لیے، دنیا میں زندگی گزار لی اور ایمان کو داؤں پہ لگا دیا تو وہ زندگی کسی کام کی نہیں ہے۔ سمیہ لا الہ الا اللہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئی، ان کو ننگا کر دیا گیا، باپ کے سامنے، ان کے شوہر کے سامنے اور ان کے جوان بیٹے کے سامنے ان کو ننگا کر دیا گیا، اور بڑے دردناک طریقے سے ان کی شرمگاہ کے اوپر حملہ کر کے ابو جہل نے ان کو شہید کر دیا، اور اسلام کے اندر پہلا خون بہانے والی خاتون کا مقام حضرت سمیہ کو ملا۔ میرے بھائیوں، ابو جہل نے سمیہ کو قتل تو کر دیا، سمیہ کے جسم سے جان تو نکال لی، مگر سمیہ کے چہرے پر وہ جو مسکراہٹ تھی، وہ جو جنت میں جانے کی جو آرزو تھی، وہ جو جنت میں جانے کی جو تڑپ تھی، ابو جہل اس کو نہ مٹا سکا۔ ابو جہل سمیہ کے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکا۔
او میری پیاری ماں بہنوں، آج سمیہ کو تم کیسے بھول گئی؟